اس بار بھی جغرافیائی کون کے تیز دانت اس کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ شارڈ کی دوسری چیخ ایک مسلسل چیخ میں بدل گئی۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے برادر؟ لوئس نے اپنے باس سے دریافت کیا۔ ہمیشہ، تھامس نے جواب دیا۔ میرا مطلب یہ کہ کیا اس کا شکار اسی طرح چیختا رہتا ہے؟ کیا چیخیں دیر تک جاری رہتی ہیں؟ ہاں، بعض اوقات ڈسا ہوا آدمی کئی روز تک یوں ہی مچلتا اور تڑپتا رہتا ہے۔ خیر، اب اس فضول بحث میں مت پڑو، ہمیں دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ عبادت، امن و محبت اب ختم ہونے والی ہی ہوگی۔ ایک خوبصورت گہرے نیلے رنگ کی فورڈ 1285 اسٹریٹ سے پارکر اسٹریٹ پر آئی۔ درمیانے سائز کا ایک خیمہ عقبی حصے میں رکھا ہوا تھا۔ فورڈ کی چھت پر ایک کشتی بنی ہوئی تھی۔ ڈرائیور تنہا تھا اور اس نے روایتی ماہی گیروں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ فورڈ میں بیٹھا ہوا یہ واحد شخص اس دور کا سب سے بڑا فائٹر شہزاد ٹائیگر تھا۔ ان دنوں امریکہ میں سب سے عام اور اہم خبر یہ تھی کہ ایک شخص، صرف ایک شخص، جرائم کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ لوگوں کو اس کا نام بھی معلوم تھا۔ مافیا کیس کے بعد شہزاد کا نام بعض اخبارات نے لیا تھا، لیکن کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ شہزاد کون ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور کس طرح اور کہاں رہتا ہے۔ باجا کیلیفورنیا کے یرغمالیوں کی رہائی کی خبریں بھی امریکی اخبارات میں شائع ہو چکی تھیں، اور بعض اخبارات نے یہ اشارے دیے تھے کہ ڈاکوؤں کا قلع کما کرنے والا شخص بھی یہی ہے۔ ان اخبارات نے دعویٰ کیا تھا کہ ونسٹن ہیکورتھ سوئم نامی کوئی شخص کسی امریکی شہر یا قصبے میں زندہ نہیں۔ ٹائیگر نے شیلا کے واقعے کے بعد اپنے جسم پر مکمل قابو رکھا تھا، لہٰذا اس نے اپنا وزن 250 پاؤنڈ سے اوپر نہیں ہونے دیا تھا۔ وزن نہ بڑھنے کے باوجود وہ گردن اور کلائیوں سے پہلوان لگتا تھا، ایسا پہلوان جو چوکس، مستعد اور پھرتیلا ہو۔ وہ بجلی کی طرح حرکت کر سکتا تھا، بجلی کی طرح گر سکتا تھا۔ اس وقت نہ تو وہ کسی مشن پر تھا اور نہ ہی اوشان اس کے ساتھ تھا۔ اوشان سراجو کے کسی گزرے ہوئے ماسٹر کی برسی کے باعث کمرے میں بند ہو کر اس کی یاد میں عبادت کر رہا تھا، اور اس نے ٹائیگر کو خبردار کر دیا تھا کیونکہ ماسٹر چیلی شو اونگ پی بہت عظیم ماسٹر تھا، لہٰذا عبادت بھی کئی روز تک جاری رہے گی۔ اور یہ کہ اگر ٹائیگر نے کمرے میں جھانک کر بھی دیکھا تو ماسٹر چیلی شو اونگ پی کی روح تڑپ جائے گی۔ ٹائیگر روح کو تڑپانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے چھٹی کے یہ دن خالصتاً تفریح میں گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ روبی حسب معمول ایشیا کے کسی ملک میں تھی۔ ٹائیگر ڈنور چلایا۔ اسے علم ہوا کہ چیری کریک ریزرواٹر تفریح کے لیے بہترین جگہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر کی نظر ریاستی تفریحی مرکز کے موڑ پر پڑی تو اس نے گاڑی پارکر اسٹریٹ پر ڈال دی۔ اس کی آمد کا کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا، وہ بھی ان درجنوں عام لوگوں کی طرح جو تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے بھی عام سے لوگوں کی طرح تھے، اس کے چہرے پر بھی لاابالی پن برس رہا تھا۔ سینٹر کے مشرقی دروازے پر اس نے داخلہ فیس ادا کی، علاقے کا نقشہ لیا اور تفریحی علاقے میں داخل ہو گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں اسے کیبن الاٹ کیا گیا تھا، یہاں شوخ رنگ باتھ روم اور شاورز تھے۔ ٹائیگر نے خیمہ نکال کر اپنے کیبن کے قریب لگایا، چھوٹا سا جنریٹر نصب کیا اور پھر گہرے نیلے پانیوں میں جانے سے قبل ایک ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ، روبی کی خوشگوار آواز سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اسے علم تھا کہ دوسری طرف روبی نہیں بلکہ اس کی آواز کا ٹیپ بج رہا ہے۔ مسٹر اسمتھ تشریف نہیں رکھتے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر دفتر آ جائیں گے۔ اگر آپ اپنا نام اور رابطے کے لیے فون نمبر بتا دیں تو آپ کو بعد میں فون کیا جا سکتا ہے۔ ٹون کی آواز سننے کے بعد نام اور نمبر بتا دیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد اس نے ایک اور نمبر پر فون کیا تھا۔ وہ بہرام سے رابطے کے لیے ایک خاص نمبر تھا، بعض اوقات اسے انہی نمبروں سے ضروری اطلاعات بھی ملتی تھی۔ اب اسے اطمینان تھا کہ بہرام شام تک اسے ضرور فون کرے گا۔ وہ دنک رنگ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چیری کریک کا پانی سراب کی طرح تھا، اس سراب کی وجہ سورج اور بے بادل آسمان تھا۔ فشنگ سیزن تقریباً ختم ہو رہا تھا، لیکن ٹراؤٹ مچھلیاں بہرحال شکار ہونے کے لیے دستیاب تھیں۔ ٹائیگر نے لائن ڈالی اور فوراً ہی اسے لائن کے باری ہونے کا احساس ہو گیا۔ اسے علم تھا کہ کوئی بھوکی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی ہے۔ اس نے ڈور کھینچی، مچھلی پھڑک رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے مچھلی کو بڑے پیار سے کانٹے سے نکالا اور واپس سمندر میں ڈال دیا۔ وہ دیر تک یہی کھیل کھیلتا رہا، حتیٰ کہ اکتا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے کسی بھی مچھلی کا دل نہیں دکھایا ہے۔ اس نے آخری کوشش کی۔ اس بار جو ٹراؤٹ ہاتھ آئی وہ خاصی موٹی تھی۔ اس نے اسے پانی میں واپس نہیں ڈالا کیونکہ یہ بہرحال اس کی ضرورت تھی۔ ٹائیگر نے واپسی کا ارادہ کیا تو سورج ڈنور شہر پر غروب ہو رہا تھا، جبکہ ساؤتھ ویسٹ ہیسن پیک دور نظر آ رہی تھی۔ اس نے خیمے میں واپس آ کر مچھلی اچھی طرح کاٹ کر خوب دھوئی، ہر ایسی چیز نکال دی جو وہ نہیں کھا سکتا تھا، پھر مچھلی کے ایک جیسے قتل کر کے انہیں ریفریجریٹر میں محفوظ کر دیا۔ نہا دھو کر وہ اس چھوٹی سی دکان پر گیا جو آفس سے منسلک تھی۔ اس کے ذہن میں چند اشیاء کے نام محفوظ تھے اور وہ تازہ اخبار بھی پڑھنا چاہتا تھا۔ اسٹور پر ڈنور پوسٹ کی ہیڈ لائن نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے۔ اس نے اخبار لے کر بغل میں دبا دیا۔
स्टोर में जाकर जरूरी अशिया खरीदी, मकामी आबशारों, नालों और झरनों के बारे में गुफ्तगू की और फिर वापस चला आया। उसने खेमे में दाखिल होते ही कुर्सी पर बैठकर अखबार खोल लिया। डिनोर चीफ ऑफ पुलिस आर्थर जी डल ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 5 साल से डिनोर पुलिस में फराइज अंजाम देने वाले सार्जेंट चीफ ऑफ पुलिस के मुताबिक सार्जेंट डेविस को फराइज अंजाम देते हुए कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि इस कत्ल से हर पुलिस वाले का दिल भर आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पुलिस के सरबराह से पूछा गया कि कत्ल के वक्त मकतूल पुलिस ऑफिसर किस केस पर काम कर रहा था, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि जनवरी से अब तक फराइज देते हुए 3 काबिल पुलिस ऑफिसर कत्ल हो चुके हैं। टाइगर तेजी से बाकी खबर भी पड़ गया, जिसके मुताबिक सार्जेंट शॉर्ट डेविस बाकी 2 अफसरों की तरह पहले लापता हुआ और फिर उसकी लाश जनूबी डिनोर के एक ऐसी घाटी में मिली जो झाड़ियों और खुदकार पौधों से भरी हुई थी। इब्तदाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत 2 रोज कबल हो चुकी थी। उसे जहर दिया गया था। खबर में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि मकतूल पुलिस ऑफिसर किस केस पर काम कर रहा था, न ही रिपोर्टर ने इस बारे में कोई कयास आराई की थी। तहम सरसरी तौर पर सिर्फ ये जिक्र किया गया था कि गुज़श्ता 1.5 साल से डेविस खुफिया टीम का रुकन था। पुलिस ऑफिसर का कत्ल जहर देकर मारा गया और मैं सिर्फ 10 मील दूर था। टाइगर ने एक तवील सांस ली। फराइज के दौरान पुलिस वाले की मौत पर वो उमूमन अफसुर्दा हो जाया करता था और इस वक्त भी उसकी यही कैफियत थी तेरे की। उसने उर्दू में जल्ला कर कहा, यह है तातीलात का आगाज। उसी लम्हे उसकी फोर्ड में से बिप बिप की आवाज आने लगी। वो लपक कर गाड़ी में घुस गया। क्या ये KR3485J है? किसी औरत की उकताई हुई आवाज सुनाई दी। यस इट इज। टाइगर ने मोबाइल टेलीफोन का हैंडसेट उठाकर कहा, रियली कॉल फॉर यू, गो हेड। पार्टी। बहुत जोर से माइक्रोवेव और UHF के जरिए उसे एक मानूस आवाज सुनाई दी, हिका हो। पार्टी ने कदीम कोरियाई जुबान में कहा। टाइगर को हैरत ही हुई क्योंकि ओशान कभी से इस तरह बजरिया लासिल्की निजाम बात नहीं करता था। 23004119 637417। आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है लिटिल फादर, टाइगर ने हंसकर कहा और रिसीवर रख दिया। कॉल मुकम्मल हो चुकी थी। बहराम का पैगाम ओशान ने दे दिया था और गालिबन बहराम ने उससे यही कहा होगा कि वो माउथपीस पर मुंह रख कर गिनती गिनदे और ये गिनती उसने लिख कर दी होगी। टाइगर कुर्सी पर नीम दराज होकर जोलने लगा। अब वो सुकून से मछली के कतले तल कर खा सकता था। इसके बाद उसे फोन करना था जिसका नंबर ओशान ने टाइगर को दिया था और ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि इस नंबर पर बहराम मौजूद होगा। रात 11 बजे जब ताज़ा ट्राउट का जायका अभी मौजूद था, टाइगर ने रेंजर्स ऑफिस के बाहर वाले बूथ से टेलीफोन किया। उसने पहले टाइम देखा 23004, 11:04। सुई जो ही 4 सेकंड पर पहुंची। उसने मोसूला कोड का दूसरा सेट डायल पर घुमाया। पहली घंटी बजी थी कि रिसीवर उठा लिया गया। हेलो हेलो, रबर डक लगा दो। ये बहरामी की आवाज थी। टाइगर ने जेब से एक रबर निकालकर टेलीफोन के रिसीवर पर तार के साथ लगा दी। अब ये कॉल कहीं भी नहीं सुनी जा सकती थी। यस स्वीटहार्ट, क्या आपको कोई ऐसी औरत नजर आई जिसके चेहरे पर अनगिनत बुरे दिल? मेरी बात सुनो। बहराम का लहजा बहुत स्पाट था और इसका मतलब सिर्फ ये था कि वो मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा है। तुम जहाँ हो वहाँ से करीब एक कत्ल का इंकशाफ हुआ है। मरने वाला पुलिस ऑफिसर एक ग्रुप के बारे में तफ्तीश कर रहा था जिसका नाम कलीसाए योम निजात है। इससे कबल 2 ऑफिसर इसी तफ्तीश के दौरान मारे जा चुके हैं। मैं जानता हूँ, टाइगर ने कहा। किस बारे में? कत्ल की वजह मालूम है? नहीं, कत्ल की खबर पढ़ चुका हूँ। सुनो, इस ग्रुप के बारे में प्रोफेसर हास्कन ने मुझे अपनी कमीनगाह से मुतला किया था। उन दिनों तुम बाजा कैलिफोर्निया में थे। हास्कन के मुताबिक बच्चों के लापता होने की शिकायतें बढ़ रही थी। मकतूल ऑफिसर इसी बारे में तफ्तीश कर रहा था। हमारी इतलात के मुताबिक न सिर्फ मकामी बल्कि दूसरे शहरों के नौजवान भी फरार होकर कलीसाए निजात में पनाह हासिल कर रहे हैं। इस नाम निहाद मजहबी ग्रोह के पेशवा का नाम दीनू लेवी है। फिजी का रहने वाला है। इस चर्च की इंतजामिया घर से फरार होने वाले बच्चों को पनाह देने की आड़ में वफाकी और रियासती ज़राए से फंड हासिल कर रही है। इन बच्चों में से कई ऐसे हैं जो वाक़तन अपने घरों को वापस जाना नहीं चाहते। इसी बायस कई मुकदमात में फैसले वालिदैन के खिलाफ हुए हैं और बच्चों को दीनू लेवी की तहवील में दे दिया गया है। गुड, लेकिन पुलिस वाले की मौत का इन वाक़यात से क्या ताल्लुक? मैं इसी मौजू पर आ रहा हूँ, बहराम ने दुरुस्त लहजे में कहा। गुज़श्ता 3 साल के दौरान कलीसाए योम निजात ने पूरी कौम पर असर किया है। हर उस शहर में जहाँ उसके ज़ैली इदारे या कलीसा मौजूद है, वहाँ भी भगोड़े बच्चों का कारोबार हो रहा है। ये कारोबार बहुत मनफत बख्श है। सिर्फ डिनोर के चर्च को $2.5 लाख माहाना की आमदनी है। $100 फी बच्चा की शरह है और ये रकम अवाम से हासिल की जाती है।
اسی طرح دوسرے شہروں کی کلیسا بھی گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں، انہیں سماجی بہبود کے ادارے سے مدد ملتی ہے۔ پھر جب والدین ان بچوں کو، جن کی عمریں 16-17 سال تک ہیں، حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو بچے عدالت میں بیان دیتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے کلیسا کی پناہ میں ہیں۔ عدالت ظاہر ہے کہ یہی فیصلہ دیتی ہے کہ بچے کلیسا کی تحویل میں رہیں گے، والدین ان سے رابطہ بھی قائم نہ کریں۔ پھر کلیسا والے بھی پابندی لگاتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں سے مل بھی نہیں سکتے۔ یہ صورتحال دراصل قومی وبا بن رہی ہے، وبا کہہ لو یا اسکینڈل۔ آپ بہت جذباتی لگ رہے ہیں چیف۔ ٹائیگر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ہمارے کمپیوٹر کے مطابق یہ ایک کاروبار ہے، سماجی پروگرام نہیں۔ اس کا سارا فائدہ کلیسائی یوم نجات کو حاصل ہوتا ہے۔ کیلی پیٹرسن کے ذریعے ہمیں لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف آفس کے کمپیوٹر نے جو اطلاعات فراہم کی تھی، ان کے مطابق ہر ایسا بچہ جو ڈینو لیوی کے کلیسا میں جاتا ہے وہ باقاعدگی سے عبادت میں شرکت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بالغ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن سوال یہ ہے کہ کلیسا والے کم عمر نسل کی بیڑیں جمع کر کے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ٹائیگر نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں اس کا علم نہیں۔ کمپیوٹر سے مدد حاصل کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں کسی واضح مقصد کا علم ہو سکے۔ مسئلہ شارٹ ڈیوس کا ہے۔ وہ بچوں کے فرار کی تحقیقات کر رہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی چرچ ہی پر تھی۔ وہ جس طرح ہلاک ہوا ہے اسے ہم ناممکن ہی کہہ سکتے ہیں۔ بلا زہر دینا ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے شیل فش کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے۔ ایسی شیل فش نہیں جو کھائی جاتی ہے، بلکہ ایسی مچھلی جس کو زہر کے انجیکشن لگا کر زہریلا بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی مچھلیوں کا نام جغرافیائی کون ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی مچھلیاں کولیراڈو میں نہیں ہوتی، جنوبی پیسیفک میں ملتی ہیں۔ ڈینو لیوی کا تعلق فجی سے ہے، جغرافیائی کون بھی وہی ملتی ہے۔ مسئلہ بہت واضح ہے۔ مجھے اس کیس میں اس لیے زیادہ دلچسپی ہے کہ اس کی تفتیش کے دوران ایک فرض شناس پولیس آفیسر ہلاک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ان پر نظر رکھو۔ اور بہرام نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بچوں کو پناہ دینے کی آڑ میں واقعی کوئی گناؤنا کاروبار ہو رہا ہے، پھر پوپ بھی کسی احترام یا رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اسے افسوس صرف اس بات پر تھا کہ اس کی تعطیلات کا آغاز اچھے طریقے سے نہیں ہوا۔ آؤ موریس، ہم اس ہفتے کے واقعات پر ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈینو لیوی نے اپنے پرائیویٹ آفس کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ایک دیو پیکر شخص کمرے میں داخل ہوا جس کو دیکھ کر فوراً ہی اسٹیم انجن کا خیال ذہن میں آ جاتا تھا۔ موریس وائٹ کے دانتوں میں دبا ہوا سگار بھی غیر معمولی طور پر لمبا تھا۔ لوگ اسے 1870 میں بنے ہوئے اسٹیم انجن کا بوائلر بھی کہتے تھے۔ وہ دوسروں کے برعکس فل ویسٹرن سوٹ میں تھا، جبکہ دوسرے لوگ کلیسا کی مخصوص عبائیں اور قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ وہ ڈینو لیوی سے اتنا بے تکلف تھا کہ اس کی ڈیسک پر بھی بیٹھ جاتا تھا۔ لوگوں کو اس کی یہ حرکت کھٹکتی تھی، مگر ڈینو لیوی نے اس کا کبھی برا نہیں مانا تھا۔ کلیسا میں اس کی حیثیت بہت اہم تھی۔ ویسے اسے کلیسا کا ناظم برائے تعلقات عامہ کہا جاتا تھا۔ وین، موریس وائٹ نے سگار چباتے ہوئے کہا، پولیس والے کی لاش ملنا بہت غلط بات ہے۔ اس کا لہجہ فہمائشی تھا۔ ٹونی نے اس بارے میں رپورٹ پیش کر دی ہے۔ ڈینو لیوی بولا۔ اس کا اشارہ ایک دراز قد سیاہ فام نوجوان کی طرف تھا جو ڈیسک کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ ٹائی کی چندیاں صاف اور چمکدار تھی۔ وہ رومن پروتوں کی طرح قدیم طرز کی کباب پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گروہ صداقت نے لاش کو جاڑیوں میں چھپا دیا تھا، لیکن گدھوں سے قبل کتوں نے اسے تلاش کر لیا اور وہ اسے کھینچ کر باہر لے گئے۔ یہ حماقت تھی ڈینو، موریس وائٹ نے تڑک کر جواب دیا۔ اگر پولیس کو ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ پولیس والا یہاں آیا تھا تو جانتے ہو کہ میں کن مشکلات سے دوچار ہو جاتا۔ صبر میرے دوست، صبر، ڈینو لیوی نے ہنس کر کہا۔ ہم اس ہفتے کی کمائی کا اندازہ لگا رہے ہیں، جو میرے خیال میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن اتنی آمدنی کے باوجود میرے شعبے کو ضرورت کے مطابق رقم نہیں ملتی ڈینو۔ موریس نے منہ بنا کر کہا، اس بارے میں کسی قسم کی فکر مت کرو میرے دوست۔ ڈینو لیوی کا لہجہ اب بھی خوشگوار تھا۔ رقم بہت ہے اور ویسے بھی یہ ہماری حتمی کارروائی ہوگی۔ ہاں، یہ تو بتاؤ کہ اصلاح کا پروگرام کیسا جا رہا ہے؟ شاندار، موریس نے کاروباری لہجے میں جواب دیا۔ ہماری شاک ٹرپس شیڈول کے مطابق روانگی کے لیے تیار ہوں گے۔ واہ، ویتو کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں اس سیکیورٹی کو صرف ایک غلطی کی اجازت دے سکتا ہوں اور اس سے زیادہ کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے ہدف کو پورا کریں، کوئی نشانہ خطا نہ ہو۔ رویوں کی اصلاح کے سلسلے میں ڈاکٹر پروٹو نے جو پروگرام وضع کیا ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مثالی ہے۔ ٹونی نے ڈینو لیوی کا مطلب سمجھتے ہوئے احتجاج کیا۔ ڈاکٹر یکوف اس کے ساتھ ہے اور ہم نے اب تک صرف 2% آبجیکشن کا مشاہدہ کیا ہے۔ ابھی چند دن باقی ہیں اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان چند روز بعد ہم 100% نتائج حاصل کر سکیں گے۔ گڈ،
دینو لیوی کا لہجہ سخت تھا۔ میں اس پولیس مین کے اندرونی حلقے میں داخل ہو جانے پر ابھی تک ناخوش اٹھانی، وہ تو گروہ صداقت میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ گروہ صداقت کا ہر فرد اصلاح کے عمل سے 100% گزر چکا ہے۔ ذرا سوچو، ایک پولیس والا ہمارے حلقے میں گھس آیا، وہ لڑکیوں کے علاوہ کلیسا کے خصوصی پروگراموں کو بھی دیکھتا رہا۔ دینو لیوی کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ آخر اتنی کمزوریوں کے ساتھ ہم اس قوم کے 1063 اعلیٰ ترین افراد کو کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ ٹانی بولو۔ ٹانی نے کچھ کہنا چاہا مگر دینو لیوی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ دوستو، دینو کا لہجہ اچانک ہی نرم ہو گیا، ہم بہت عزم سے ایک ساتھ ہیں۔ اگر ہم آخری مرحلے میں بے پرواہ ہو گئے تو پھر ہم ناکام ہی ہوں گے۔ اگر ایک مقامی پولیس والا یہاں داخل ہو سکتا ہے تو پھر وفاقی ایجنٹ کیا کر گزریں گے؟